بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 مارچ 2026 روز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کی پاکستان کو تیل کی فراہمی کے لیے متبادل روٹ کی یقین دہانی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو تیل کی فراہمی کے لیے متبادل روٹ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر پیٹرولیم نے سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات کی۔ سعودی سفیر نے ملاقات کے دوران وفاقی وزیر کو پاکستان کو تیل کی فراہمی کے لیے متبادل روٹ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ علی پرویز نے اس موقع پر کہا کہ سعودی عرب نے بندرگاہ یمبو کے ذریعے سپلائی کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان کی سپورٹ پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ امید ہے کہ بندرگاہ یمبو سے تیل کی سپلائی میں پاکستان کو ترجیح دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی بیشتر پیٹرولیم سپلائی آبنائے ہرمز کے راستے آتی ہے۔ ان حالات میں سعودی عرب کی حمایت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ علی پرویز نے کہا پاکستان کے لیے خام تیل اٹھانے کے لیے ایک جہاز کو یمبو روانہ کرنے کی بھی حامی بھر لی گئی۔ سعودی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون وہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب آزمائش میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انڈین ایئرلائنز کا مشرق وسطیٰ کے لیے محدود پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ انڈین ایئرلائنز نے مشرق وسطیٰ کے لیے محدود پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ جنگ کے باعث پھنسے ہوئے ہزاروں مسافروں کو واپس لایا جا سکے۔ اسی تناظر میں انڈیگو نے کہا کہ وہ سعودی عرب کے شہر جدہ کے لیے 4 ریٹرن پروازیں چلائے گی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان فلائٹس کو بتدریج معمول پر لایا جا سکے۔ اسی طرح ایئر انڈیا ایکسپریس نے اعلان کیا کہ وہ عمان کے دارالحکومت مسقط کے لیے اپنی فلائٹس بحال کرے گی، جبکہ کم بجٹ کی اکاسا ایئر لائن نے بھی جدہ کے لیے چند منتخب پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE کے لیے عوامی پروازیں تاحال معطل رہیں گی۔ ایئر لائنز کے مطابق مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی اینٹی کرپشن اتھارٹی اور پاکستان کے نیب کے درمیان MOU کی منظوری۔ جدہ میں سعودی کابینہ کا اجلاس ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں سعودی اینٹی کرپشن اتھارٹی اور پاکستان کے نیب کے درمیان بدعنوانی کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کابینہ نے سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر پھنسے خلیجی شہریوں کی مہمان نوازی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال اور بین الاقوامی استحکام پر غور کیا گیا۔ خاص طور پر علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کے تناظر میں کابینہ نے واضح کیا کہ سعودی عرب کو ایرانی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں سعودی اینٹی کرپشن اتھارٹی اور پاکستان کے نیب کے درمیان بدعنوانی کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب کا تمام ملازمین اور کارکنوں کے لیے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان۔ سعودی عرب نے تمام ملازمین اور کارکنوں کے لیے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے مملکت بھر میں نجی اور سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے عید الفطر 2026 کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ عام تعطیل وہ 18 مارچ بروز بدھ سے شروع ہوگی، جو کہ 29 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہے، اور تمام ملازمین کے لیے 4 دن تک چھٹیاں جاری رہیں گی۔ اتھارٹی نے بتایا کہ اتوار 22 مارچ کو معمول کا کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ عید الفطر کی صحیح تاریخوں کا تعین رمضان المبارک کے اختتام پر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ UAE پہلے ہی وفاقی اور پرائیویٹ شعبوں میں ملازمین کے لیے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر چکا ہے۔ وفاقی حکومتی اداروں کے لیے عید الفطر کی چھٹی جمعرات 19 مارچ کو شروع ہوگی اور اتوار 22 مارچ تک جاری رہے گی۔ سرکاری اوقات کار پیر 23 مارچ 2026 کو دوبارہ شروع ہوں گے، جبکہ پرائیویٹ شعبے کے ملازمین کے لیے یہ چھٹی 19 مارچ سے ہفتہ 21 مارچ تک چلے گی۔ جو ملازمین عام طور پر اتوار کو کام کرتے ہیں انہیں اتوار 22 مارچ کو کام پر واپس آنا ہوگا۔ حکام نے واضح کیا کہ اگر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 30 دن تک جاری رہتا ہے تو پرائیویٹ شعبے کی چھٹیاں اتوار 22 مارچ 2026 تک بڑھا دی جائیں گی۔ اس کا اعلان کا اطلاق پورے UAE میں ہوتا ہے۔ برطانیہ نے افغانستان سمیت 4 ملکوں پر ویزا پابندیاں عائد کر دیں۔ برطانیہ نے 4 ملکوں پر ویزا پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزارت داخلہ نے کہا کہ افغانستان، کیمرون، میانمار اور سوڈان کے طلباء اسٹوڈنٹ ویزے کہ بند کر دیے جائیں گے۔ برطانوی وزارت داخلہ نے بتایا کہ درخواستوں میں اضافے پر پہلی بار ایمرجنسی بریک لگائی ہے۔ افغان شہریوں کے ورک ویزے بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔
سعودی عرب میں مزید ڈرونز کو فضا میں ہی روک دیا گیا، برطانیہ کا خطے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ۔ سعودی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ سعودی عرب نے بدھ کے دن 9 ڈرونز کو فضا میں ہی روک دیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ ایک ڈرون کو مشرقی علاقے میں مار گرایا گیا اور 2 کروز میزائلوں کو الخرج گورنریٹ میں تباہ کر دیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے منگل کو بھی ایک بیان جاری کیا تھا جس میں ریاض میں واقع امریکی سفارت خانے پر ایران کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی تھی۔ بیان میں بتایا گیا تھا کہ ابتدائی جائزوں سے معلوم ہوا ہے کہ 2 ڈرونز نے اس عمارت کو نشانہ بنایا۔ سعودی وزارت نے کہا ہے کہ 8 ڈرونز کو ریاض اور الخرج کے قریب روکا اور تباہ کیا گیا۔ اس واقعے میں سفارت خانے میں محدود آگ لگی اور معمولی نقصان پہنچا، تاہم کسی زخمی کے ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں بتایا گیا کہ منگل کے دن سفارت خانے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے نظر آئے۔ ریاض کے سفارتی علاقے میں سیاہ دھواں اٹھتا دکھا گیا جہاں کئی غیر ملکی مشنز موجود ہیں۔ برطانیہ کے اس کے وزیر خارجہ یوویٹ کوپر نے ایک پوسٹ میں کہا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے خطرناک حملے ناقابل قبول اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سعودی عرب اور خطے میں اس کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ان حملوں کا مقابلہ کرے گا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ یوویٹ کوپر نے کہا کہ ایران کے امریکی سفارت خانے سمیت ریاض پر حملے بالکل ناقابل قبول ہیں۔ ہم ان خطرناک اور عدم استحکام پیدا کرنے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں جو معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اور پورے خطے میں اپنے دیگر شراکت داروں کے ساتھ ان حملوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ جازان میں آم کی پہلی فصل تیار، افطار دسترخوان کی رونق بڑھ گئی۔ جازان کی ریجن کی مشہور آموں کی پہلی فصل مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق کسانوں کی جانب سے آموں کی نمائش نے مقامی زرعی مارکیٹ کی رونق اور چہل پہل بڑھا دی ہے۔ یہ علاقہ لگ بھگ 10 لاکھ آموں کے درختوں کا گھر ہے جس سے سالانہ 65,000 ٹن پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف مقامی آموں کی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے بلکہ زرعی سیاحت کو بھی فروغ دیتی ہے۔ 30 سے 45 کلو کے آم کے کارٹن کی قیمت اس کی کوالٹی اور قسم کے اعتبار سے 50 ریال سے 200 سعودی ریال تک ہوتی ہے۔ مقامی شہری اور ٹورسٹ اس پھل کے مختلف رنگوں اور منفرد ذائقوں سے محفوظ ہونے کے لیے آ رہی ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے کے امکان کے بعد آم کاشت کرنے والے کسانوں کو امید ہے کہ پھل اگلے کچھ ہفتوں تک پک جائیں گے اور جس سے وہ کئی اقسام کے آم مارکیٹ میں لا سکیں گے۔ آم افطار کے دسترخوان پر سب سے نمایاں پھلوں میں سے ایک ہے اور ریجن میں یہ زرعی خوشحالی کی علامت کے طور پر کھڑا ہے اور رمضان میں مقامی ورثے اور روزمرہ زندگی کے درمیان گہرے تعلق کی نمائندگی کرتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عدالتیں جائیداد پر قبضے کا 3 سے 6 ماہ میں فیصلہ ہوگا۔ بیرون ملک مقیم شہریوں کی زمینوں پر قبضوں کے معاملے پر خصوصی عدالتوں کے لیے قانونی مسودہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ قبضہ کرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر یہ ایک حقیقت ہے۔ جو لوگ قبضہ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ عدالتوں میں کیس ہونے کی وجہ سے حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا خصوصی فیصلے وہ کیے ہیں اور خصوصی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ اس قانون کے تحت خصوصی عدالتیں بنیں گی جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی زمینوں یا جائیدادوں پر قبضے کے تنازعات کا 90 سے 180 دن میں فیصلہ کریں گی۔ زمینوں پر قبضے کے تنازع ختم کرنے کا واحد حل عدالتی نظام ہے اور جب اس مقصد کے لیے خصوصی عدالتیں بن جائیں گی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ قبضہ گروپ زمینوں پر قبضوں میں ملوث ہیں جن کے خلاف ان عدالتوں میں کیسز چلیں گے تو معاملات حل ہوں گے۔ اور برطانیہ سے آئے ہوئے ایک اوورسیز پاکستانی راجہ کامران نے معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ملک میں 5 مسائل درپیش ہیں تو وہ پانچوں قبضہ سے متعلق ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد صرف پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اوورسیز کمیشن قائم کیا جبکہ 3 صوبوں کے اوورسیز پاکستانیوں کو محروم رکھا گیا۔ وہاں پر بھی یہ کمیشن قائم کیے جانے چاہیے اور اس کے علاوہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد کمیشن قائم کریں۔ سن 2013 سے 2018 کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں پنجاب اسمبلی میں تھا، ہماری تجویز پر ہی پنجاب اوورسیز کمیشن بنا، لیکن انڈین پنجاب کے جس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے اسے بنایا گیا تھا یہ اس کے برعکس اپنا کردار فعال طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ مشیر اوورسیز کا کہنا تھا کہ تمام افسران سے مل کر ان کی کارکردگی کا جائزہ لے تو معلوم ہوا کہ ابھی بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور
اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔